السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا عربک کورس جو تھا وہ چل رہا ہے، اس کے تقریباً 6 کلاسز ہو چکی ہے۔ آج میں نے چاہا کہ اس کا اجرا ہو جائے، پریکٹیکل اس کو ہم کچھ سمجھے۔ ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے، پروناؤنس کا مطلب ضمائر۔ تو ہمارے پاس عربی میں 2 قسم کے ضمائر ہوتے ہیں، ایک وہ ضمائر ہے، ایک وہ پروناؤنز ہے جو کہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، سبجیکٹیو کیس میں استعمال ہوتے ہیں، جس کو عربی میں اردو میں مبتدا کہتے ہیں، عربی میں انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کڑا ہے، تو یا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ تندرست ہے۔ تو اس میں جو وہ ہے، یہ ایک ضمیر ہے، یہ مبتدا ہے، بطور سبجیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی از سیک، وہ بیمار ہے۔ تو ہی جو ہے یہاں پہ سبجیکٹ ہے، اور سیک جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے، اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ تو یہ جو لال کلر کا ٹیبل ہے، جو پہلا ٹیبل ہے، تو وہ ضمائر ہے جو سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، مبتدا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر جملوں کے شروع میں آتے ہیں، کیونکہ سبجیکٹ اور مبتدا شروع میں آتا ہے۔ اور جو نیچے والا ٹیبل ہے، تو اس میں جو ضمائر ہے، پروناؤنز ہے، وہ جو ہے پریڈیکیٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں یا پوزیسیو کیس میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا استعمال جو ہے وہ خبر کے طور پہ ہوتا ہے، مفعول کے طور پہ ہوتا ہے، اور یا اضافت کے طور پہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ اس کا بھائی بیمار ہے، یا اس کی گاڑی جو ہے وہ کالی رنگ کی ہے، تو اس کی گاڑی سیارۃ ہو، ہیز کار، تو یہ اس کی ملکیت ہے۔ اور ہیز برادر، اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، یہ اضافت ہے، اخو ہو سکھ، اخو ہو ہیز برادر از سکھ، اخو ہو اس کا بھائی جو ہے وہ مریضن، وہ بیمار ہے، یا سقیم، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالت مفعولی میں بھی آتے ہیں جو نیچے والے ضمائر ہے، جیسے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ یا آپ یہ کہے کہ میں نے اس کو بلایا، میں نے اس کو کھانے پہ دعوت دی، جو بھی آپ جملہ کہے، I invited him for dinner, for lunch، جو بھی ہے، I invited him، تو him جو ہے یہ آبجیکٹ کے طور پہ آیا ہے، جس کو حالت مفعولی کہتے ہیں، مفعول کے طور پہ آیا ہے، دعوت ہو، ٹھیک۔ تو ان 2 صورتوں میں کہ یہ یا مفعول آ جائے، آبجیکٹ آ جائے، اور یا اس کا ریلیشن یعنی یا اضافت کی صورت میں ہو، مضاف مضاف الیہ جسے ہم کہتے ہو، جو ملکیت کو یا تعلق کو ظاہر کرنے کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ ملکیت جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہیز کار، اس کی گاڑی، سیارت ہو، ٹھیک ہے۔ یا تعلق کے وقت جو ہم کہتے ہیں، جو مضاف مضاف الیہ میں ہوتا ہے، کہ ہم کہیں کہ ہیز برادر، اخو ہو، اس کے طور پہ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم جاتے ہیں قرآن کریم میں، کہاں پہ اس کا استعمال کیسے ہوا ہے ان ضمائر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لائن آپ دیکھیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کے مقابلے میں خریدتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے میں خریدتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یعنی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے ان کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، اور دنیا کی تھوڑی سی چیز کو وہ دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے
و ایمانہم، ایمان یمین کی جمع ہے، وعدے کو اور قسم دونوں کو کہتے ہیں، اپنے وعدوں کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدے کیے ہیں، ایمانہم۔ تو یہاں پہ ریلیشن ہے، اضافت ہے کہ اپنے وعدوں کے بدلے میں، تو یہ سیکنڈ ٹیبل سے اس کا تعلق ہے۔ ہم ضمیر جو تھا اگر وہاں پہ آپ دیکھ لے تو جمع کے لیے آتا تھا لیکن اور غائب کے لیے آتا تھا، آپ وہاں پہ دیکھ لے دیئر انگلش میں لکھا ہوتا تھا وہاں پہ اس کے ساتھ، تو دیئر لکھا ہوا تھا، تو ایمانہم وہ زیادہ لوگ، وہ کافر لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہے یہ دنیا ہے ان کا قلیل دنیا پہ، ہلکی سی جو دنیا ہے اس پہ انہوں نے قناعت کی ہے اور ان کو انہوں نے پسند کیا ہوا ہے۔ تو اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم کہ کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے، لہم لام حرف جر ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، اور ہم ضمیر اگر آپ دیکھ لے تو یہ ہم ضمیر جو ہے یہ بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے، ایمانہم اور لہم حرف جر ہے اور ہم ضمیر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فار دم انگلش میں اس کو فار دم کہتے ہیں، فی الآخرت آخرت میں ہے، ولا یکلمہم اللہ اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، تو یہ ابجیکٹ میں ہے، and اللہ سبحانہ و تعالیٰ will not talk them، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، تو ہم ضمیر دیکھو وہاں پہ سیکنڈ ٹیبل سے انہوں نے اٹھایا ہے، ولا ينظر الیہم اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ will not see towards him، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، تو ٹورڈز ہیم نہیں دم کہنا تھا، تو دم کے لیے جو ضمیر استعمال ہو رہی تھی وہ سیکنڈ لسٹ میں تھی، آپ دیکھیں وہاں پہ ہیم استعمال ہوا ہے تو دم استعمال ہوا ہے، تو یہ وہ ضمیر ہے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک کرے گا ہم ان کو، ان لوگوں کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں جب بندہ ایمان کے ساتھ گیا ہی نہیں ہے تو آخرت میں جنت کس بدلے آپ کو ملے گی، اور پاکی تو جنت کے لیے ہوتی ہے، جب بندہ گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے تو جنت ملانے کے لیے ہوتا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، لام حرف جر ہے، کے لیے کے معنی میں ہوتا ہے فار، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، ہم ان کے لیے عذاب علیم سخت عذاب ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ من یہ سے کے معنی میں تھا، فرام جس کو ہم کہتے ہیں ان میں سے، ہم یہ بھی ان کے لیے ہے، لفریق یلوون السنتہم بالکتاب جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں قرآن کریم پر، قرآن کریم نہیں اپنی جو ان کی کتاب ہے تورات، یہ مراد ہے یہاں پہ، لتحسبوہ من الکتاب تاکہ اس کو آپ کتاب میں سے سمجھے، تو وہ دیکھو مختلف تحریفات کرتے تھے اپنی کتابوں میں، ٹھیک ہے، لتحسبوہ تاکہ آپ اس کو سمجھے، جو جس چیز پہ انہوں نے زبان کو موڑ دیا ہے تاکہ آپ اس کو قرآن کریم میں سمجھیں، ہو ضمیر ہے دیکھو یہ جو ہے مفرد کے لیے استعمال ہوا ہے، جس طرح ہم کے معنی میں ہے، لتحسبوہ آپ سیکنڈ ٹیبل میں فرسٹ یہ ضمیر آئی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ہی از ناٹ فرام دا بک، قرآن کریم میں سے یا تورات جو بھی کتاب یہاں سے مراد ہے تو ان میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، باہر سے ان میں چیز ڈالی ہے، تو قرآن کریم سوری یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ تورات مراد ہے، تو تورات میں انہوں نے کافی چینجز کیے ہوئے تھے، تو ہوا ضمیر دیکھو یہاں پہ آیا ہے فرسٹ ٹیبل سے، ہی کے معنی میں ہے، تو ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، ہوا سبجیکٹ ہے تو پہلے ٹیبل سے ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ جو ہم نے اس میں تبدیلی کی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، ان کی تحریف ہوتی تھی، انہوں نے اپنا بہت کچھ اس میں گڑھا ہوتا تھا اور اس میں شامل کیا ہوتا تھا، آسمانی کتابوں میں وہ تحریف کرتے تھے، یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہوا وہ جو ہے ہی از من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ ما دیکھو نفی کے معنی میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا اور ما یہ نفی کے معنی میں ہے، جس کو ہم ناٹ کہتے ہیں. ہوا وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. دیکھو من پھر حرف جر ہے. من یہ ہم نے پڑھا تھا کہ طرف سے، طرف کے معنی میں ہے میں بازار سے، میں گھر سے گیا بازار کی طرف، تو ذهب تو یا خرج تو میں نکلا، من البیت من البیت گھر سے الی السوق. من عند اللہ، عند بھی ہم نے پڑھا تھا اس کورس میں کہ عند کا معنی ہے پاس، ٹھیک ہے. من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. تو من حرف جر ہے، یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، تو عند اس لیے اس پہ زیر ہے. عند اللہ مضاف مضاف الیہ، اللہ کے پاس ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ اور وہ جانتے ہیں، ہم دیکھو یہاں پہ وہ لوگ، ہم ضمائر کا ذکر کرتے ہیں. تفسیر کریں گے یا اس پہ تفصیلی بحث کریں گے تو ویڈیو کافی تفصیلی ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم صرف اس کا پریکٹیکل اجرا کرتے ہیں تاکہ ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ضمائر کہاں کہاں پہ کیا استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ عیسائی جو تھے وہ یہ تہمت لگاتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے، اور یہ ہمیں خود اس نے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کا خدا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو جو نبی ہو، جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، اور وہ لوگوں کو کہے کہ میری عبادت کرو. وہ تو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما نہیں ہے کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ایؤتیہ اللہ، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہو، کتاب دی ہو، والحکمہ حکمت دی ہو، والنبوت نبوت دی ہو. ایؤتیہ کہ اللہ نے دی ہو اس کو. دیکھو آبجیکٹ کے طور پہ آیا ہوا ہے، مفعول ہے. ایؤتیہ ہو ضمیر آپ سیکنڈ ٹیبل میں دیکھ کے سب سے پہلے ہو ضمیر آیا ہوا ہے، ہم کے معنی میں ہے. الکتاب والحکم والنبوت ثم یقول للناس، پھر لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، کہ میرے بندے بن جاؤ. عبادن بندے بن جاؤ، لی میرے. لام یہ حرف جر ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لام حرف جر ہوتا ہے. یہ لے جو ہوتا ہے، لے حرف جر ہے، تو یہ فور کے معنی میں آتا ہے، مطلب کے لیے. اور یا ضمیر میرے لیے استعمال ہوا ہے، لی میرے لیے، کہ میرے بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے، میرے لیے عبادت کرو. تو یا ضمیر جو ہے یہ سیکنڈ ٹیبل سے اٹھایا ہوا ہے، اور جو متکلم کے لیے میرے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. می کے معنی میں ہے. تو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ولیکن کونوا، وہ تو یہ کہے گا کہ تم بن جاؤ ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم ہی وہی لوگ ہو کہ لوگوں کو یہ تورات سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور خود بھی یہ پڑھتے ہو. ولا یأمرکم، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتے اور انبیاء کو خدا بناؤ. ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں دیکھو سوال کے لیے ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. کیا وہ تم کو حکم دیتا ہے؟ کم ایأمرکم، کم مخاطب کے لیے ہے، مخاطب کے لیے. سیکنڈ ٹیبل سے آپ اس کو دیکھیں، آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یو کے معنی میں ہے، آپ سب لوگوں کو کیا وہ یہ حکم دے گا؟ بالکفر، کفر کا حکم دے گا. بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہوئے. تم مسلمان ہوئے پھر وہ آپ کو کفر کی دعوت دے گا؟ نبی یہ نہیں کر سکتا. انتم مسلمون، انتم یہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یہ فرسٹ ٹیبل سے ہے. ٹھیک ہے. یو آر مسلمز، تو یو انتم یہ کون سے ٹیبل سے ہے؟ پہلے ٹیبل سے ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت بھی تم یاد رکھو جب انبیاء علیہ السلام نے، اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، جو میں نے دی ہے تم لوگوں کو. کم پھر استعمال ہو، آتَيْتُ جو میں نے دی ہے، کم تم لوگوں کو، من کتابٍ کتاب، حکمت الحکمت جب میں دوں گا تم لوگوں کو کوئی کتاب اور حکمت. ثم جاءکم پھر آئے گا تمہارے پاس، کم پھر آیا ہوا ہے، جاءکم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، مصدق لما معکم جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. لما ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. لام پھر حرف جر ہے، تصدیق کرتا ہے کن چیزوں کی؟
لما ان چیزوں کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، مع بھی ہم نے پڑھا تھا، کم پھر تمہارا ہے، تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات کی، لتؤمنن بھی کہ پھر تم ایمان لاؤ گے ضرور بضرور، بھی اس پر، تم پھر اس رسول پر، ہا ضمیر پھر دیکھو رسول کی طرف راجع، با حرف جر ہے، اور ہی یہ ہو ضمیر جو ہے سیکنڈ ٹیبل میں فرسٹ ٹیبل ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم اس کی مدد کرو گے، یہ دیکھو لَتَنْصُرُنَّهُ اس کی مدد کرو گے، آبجیکٹو فارم ہے، ہو ضمیر اس کی طرف راجع ہے۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اے انبیاء کی گروہ، تم نے کیا اس بات کا اقرار کر لیا جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور پھر میرا وعدہ تم لوگوں نے کیا، تم اس کے ذمہ دار بنتے ہو، قالوا انہوں نے کہا اقررنا، ٹھیک ہے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا پھر تم اس کے گواہ بنو، وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں، وَأَنَا دیکھو وَأَنَا اور میں بھی، یہ فرسٹ ٹیبل سے ہے، آئی کے معنی میں ہے آئی میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، کم من الشاہدین گواہوں میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، یہاں پہ ہے کہ دیکھو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یہ یہود کہا کرتے تھے جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ جب زکوٰۃ کے بارے میں مسلمانوں کو کہتے تم لوگ زکوٰۃ نکالو، تو یہود کہتے تھے کہ یار اللہ ہمیں اپنے مال سے کچھ دینے کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ تو اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے کیا ہم سے مال مانگ رہا ہے۔ یہود ایمان نہیں لاتے تھے نا، طرح طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، بے ادبیاں کیا کرتے تھے، حالانکہ زکوٰۃ کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے کھاتے میں جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ لقد سمع اللہ تعالیٰ نے سن لیا قول الذین ان لوگوں کی بات سن لی، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریب ہے، ہم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، ونحن اور ہم جو ہے اغنیاء امیر ہے، نحن کس معنی میں ہے، دیکھو یہ فرسٹ ٹیبل سے ہے، ٹھیک ہے، وی کے معنی میں ہے، تو نحن ہم، ٹیبل میں آپ دیکھ لیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہوں نے کہا نا وہ ہم لکھیں گے، پھر قیامت کے دن ان کو بتائیں گے تم لوگوں نے یہ کہا تھا، وقتلهم اور ہم یہ بھی لکھیں گے جو انہوں نے قتل کیا تھا انبیاء کو، قتلہم، ہم ضمیر دیکھو ان کے بارے میں ہے، انہوں نے جو قتل کیا تھا انبیاء کو۔ یہ دیکھو جو رکوع ہے 19 نمبر رکوع، آیت نمبر 189 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمینوں اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین، اب عقل والے کون ہیں، وہ یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں۔ اچھا، علی جنوبہم لیٹے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے، جنوب جم کی جمع ہے، کروٹ کو کہتے ہیں، جنوبہم وہ اپنی کروٹوں پہ اللہ کا ذکر کرتے، یعنی جب کروٹیں بدلتے، جب سوئے ہوتے، سوئے کا مطلب لیٹے ہوئے ہوتے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، ہم ضمیر پھر دیکھو ان کے بارے میں ہے، تو یہ انہوں نے سیکنڈ ٹیبل سے اٹھایا ہوا ہے۔ ربنا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، رب نہ ہمارے رب، نہ ضمیر دیکھو سیکنڈ ٹیبل سے انہوں نے اٹھائی ہے، اور گاڈ، تو یہ اور کے معنی میں ہے ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے بیکار نہیں پیدا کی ہے، ما خلقت آپ نے پیدا نہیں کی ہے، ما نفی کے معنی میں ہے، ھذا یہ دیکھو اس یہ کے معنی میں، ھذا بھی ہم نے پڑھا تھا، باطلا بیکار، یہ چیزیں آپ نے بیکار نہیں پیدا کی ہے، سبحانک یا اللہ ہم تمہاری پاکی بیان کرتے، فقنا تو ہمیں بچا، پھر قے بچا، قے کا معنی ہے بچا، نہ ہم کو، نہ ضمیر پھر وہی ہے دیکھو، اور ہے عذاب النار جہنم کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک، ان بے شک کا آپ،
دیکھو سیکنڈ ٹیبل سے انہوں نے اٹھایا ہے، کا یو کو کہتے تھے آپ ایک آدمی، انکا من تدخل النار، جس کو آپ نے جہنم میں داخل کیا نا، فقط اخزیتہ، پھر آپ نے اس کو بڑا رسوا کیا، آپ نے رسوا کر دیا، بس اس کی رسوائی شروع ہو گئی، پھر وہ عزت والا نہیں بن سکتا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نہ دیکھو ہم، اس سے پہلے آیت میں تھا ربنا ان کا، بے شک آپ، اور اس میں ہے ان نا، بے شک ہم، نہ ہم کے معنی میں ہے، سیکنڈ ٹیبل سے انہوں نے اٹھایا ہے۔ سمعنا، ہم نے سن لیا، منادین، آواز دینے والے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جو ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا تھا، تو ہم نے اس کی دعوت قبول کی، تب ہماری مغفرت فرما۔ منادین، ایک منادی کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا، ایمان کے لیے دعوت دے رہا تھا، لام حرف جر ہے، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، کم ضمیر دیکھو مخاطب کے لیے ہے، on your God، your اپنے خدا پہ، فآمنا، پھر ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، لام پر حرف جر ہے تو مغفرت فرما ہمارے لیے، لام کے لیے کے معنی میں ہے، فار، تو اور نہ ہم ضمیر ہے، ذنوبنا، تو ہمارے لیے معاف فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، مغفرت فرما تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، یہ معنی ہے، فاغفر لنا، تو ہمارے لیے مغفرت فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، تو ذنوب گناہ کو کہتے، اور نہ پھر وہی ضمیر ہے ہمارے گناہوں کی، وکفر، اور تو عنا، ہم سے معاف فرما، عن حرف جر ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے، اور نہ پھر وہی ضمیر ہے، سیئاتنا، ہمارے گناہ، وتوفا، اور تو ہمیں موت دے، توفا وفات سے ہے نا، وفات، موت دے، نہ ہم کو، نہ وہی ضمیر ہے، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، رب نہ، اے ہمارے رب، وآتے نہ، پھر وہی نہ ضمیر ہے، آتے دے، نہ ہم کو، ما، وہ چیز، وعدتنا، جو آپ نے وعدہ کیا ہے، نہ ہمارے ساتھ، نہ وہی ضمیر ہے، دیکھو کتنی بار استعمال ہوا ہے، سیکنڈ ٹیبل سے اٹھا رہے ہیں اس کو، ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، علی رسول کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، رسول انبیاء کو کہتے ہیں، رسول کی جمع ہے، کا، آپ، وہی ضمیر ہے، کا ضمیر جو ہے، یو مخاطب جب ایک ہو اس کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مسلمان فرما رہے کہ اللہ، آپ کے انبیاء کے ذریعے سے جو وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، تو وہ ہمیں وہ وعدہ دے دے، وہ پورا فرما، لا تخزے، تو لا تخزے، تو ہمیں رسوا نہ فرما، لا تخزے، رسوا نہ فرما، نہ ہم کو، نہ وہی ضمیر ہے، دیکھو پھر یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان، بے شک، کا، آپ، بے شک آپ، لا تخلف الميعاد، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ نئی صورت جو ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے خدا سے، اپنے رب سے، کم پھر وہی ہے اپنے رب سے، اللہ فرما رہے، الذی، وہ، دیکھو الذی بھی ہم نے پڑھا تھا، الذی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہ جو، یار یہ تو وہ بندہ آیا جو کل آیا تھا، وہ بندہ آیا جو کل آیا تھا، وہ بندہ چلا گیا جو کل ہم پر سے گزرا تھا، مثلا جو بھی آپ کہتے ہو نا، وہی ہے، وہ جو، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جہاں پہ اردو میں ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پہ الذی کہیں گے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تم اپنے اس رب سے ڈرو، الذی، جو، خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تم سب کو، کم، خلق ورب ہے، کم اس کے لیے مفعول ہے، فعل ہے اس کے لیے مفعول ہے، تو آبجیکٹو فارم ہے، سیکنڈ ٹیبل سے اٹھایا ہے، تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحد، ایک جان سے، ایک انسان سے، آدم علیہ السلام ہے، وخلق منہا، اب نفس جو ہے، نفس مونس ہے، نفس کیا ہے عربی میں، یہ مونس ہے، وخلق منہا، اور اس نفس سے پیدا کیا، زوجہا، اس کی بیوی، زوجہ، منہا، من النفس سے، نفس سے، ہا ضمیر مونس ہے، نفس مونس ہے، اس کی طرف راجع ہے، زوجہا، اس نفس کے لیے بیوی، ہا ضمیر دیکھو پھر اس نفس کی طرف راجع ہے، اس نفس سے، اس نفس کے لیے ایک بیوی پیدا فرمائی، یعنی آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کے لیے بیوی پیدا فرمائی، وبث منہما، ہما ضمیر دیکھو دو کے لیے آتا ہے، آپ ٹیبل دیکھ لے، سیکنڈ ٹیبل دیکھ لے، ہما ضمیر دو کے لیے آتا ہے، دو بندوں کے لیے آتا ہے، دو
مردوں کے لیے دو، عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے ہما آتا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے رجالا کثیرا ونساء، زیادہ آدمی اور زیادہ عورتیں پیدا فرمائی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، تم ڈرو اس اللہ سے، دیکھو پھر الذی ہے، ڈرو اس سے، تساءلون بہ، جس کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو، خدا کے لیے آپ یہ کام کر دو، خدا کے لیے وہ کام کر دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واسطہ دے کے جو ایک دوسرے سے تم کچھ سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور تم ڈرو رشتوں کے بارے میں، رشتے جو ہے اس کو نہ توڑو، اس کے بارے میں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ ضمائر کا استعمال ہوا ہے۔ سب سے جو رکوع جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائیں، اس کے ساتھ نکاح نہیں جائز ہے۔ کم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری چچیاں، چچی کو کہتے ہیں نا خالہ، خالاتکم، وبنات الاخ، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اس کی بیٹیاں، وبنات الاخت بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی، اور تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضاعی ماں جو ہوتی ہے اپنی ماں نہیں ہوتی، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت، رضاعی بہنیں جو ہے، یعنی ایک لڑکی ہے وہ آپ کی اپنی بہن نہیں ہے، پرائی عورت ہے، لیکن اس کو آپ کی رضاعی ماں نے دودھ پلایا ہے تو وہ آپ کی رضاعی بہن ہے، اس کے ساتھ آپ کے نکاح جائز نہیں ہے۔ امہات نسائکم، اور تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی مائیں جو ہے، یعنی ساس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وربائبکم، ان پرورش پانی والی لڑکیوں کے ساتھ بھی تمہارا نکاح جائز نہیں ہے جو تمہارے گود میں ہے۔ من نسائکم، اور اس کی، اور تمہاری بیوی سے ہے وہ، یعنی آپ نے کسی ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس کی ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اللاتی دخلتم بہن، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ازدواجی کام بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اس کے ساتھ ازدواجی کام بھی کیا ہوا ہے تو ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی پہلے سے، یعنی پہلے خاوند سے، اور اس لڑکی کے ساتھ آپ نے ازدواجی کام کیا ہے جو آپ کی بیوی ہے، تب اب اس کی جو بیٹی ہے اس کی گود میں اس کے ساتھ اب نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی بیٹی بن گئی۔ لیکن اگر صرف اس طلاق شدہ عورت کے ساتھ آپ نے شادی کر لی، لیکن وہ شادی کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جمع نہیں کیا ہوا ہے، ازدواجی کام نہیں کیا ہوا ہے، صرف اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، تب تک اس کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ لیکن جب تک آپ اس کے ساتھ ازدواجی کام کر لے، جمع کر لے، تب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی باقاعدہ بیٹی بن جائیں گی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ازدواجی کام نہیں کیا ہے، بہن، دیکھو ہن، اگر ان عورتوں کے ساتھ آپ نے جمع نہیں کیا ہوا ہے، ہن ضمیر دیکھو آپ سیکنڈ ٹیبل میں دیکھ لے، وہ ساری عورتیں اس کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اللاتی دخلتم بہن، جس کے ساتھ آپ نے جمع کیا ہوا ہے، بہن، ہن وہ عورتیں، فلا جناح علیکم، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل ابنائکم، اور اس طرح آپ کے اپنے بیٹے، کم تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، الذین من اصلابکم، جو تمہارے اپنے اسلاب سے ہے، اپنے ہی آپ سے پیدا ہوئے ہیں، اپنے بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم دو بہنوں کا آپس میں ایک نکاح میں جمع کرو، الا ما قد سلف، پہلے جنہوں نے یہ کیا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اب اسلام آیا ہے، اب اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت والے ہے اور رحم والے ہے۔